حیرانی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ جب مسلمان نوجوان حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کا اتہاس بنایا ہوا پڑھتے ہیں، جو اتہاس لوگ بنا کر کے حضرت اورنگزیب کا اس وقت دکھا رہے ہیں، جو اتہاس اس وقت حضرت اورنگزیب کا بتایا جا رہا ہے، افسوس ہوتا ہے قوم مسلم پر کہ قوم مسلم کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس پر یقین کرنے لگے اور حضرت اورنگزیب کو غرور اور نہایت ہی بے رحم بادشاہ مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے گزرے ہیں، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھنے والے تھے، علماء کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کی فہرست میں ان کا نام بھی شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا اتہاس جو لوگ بتا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ اتہاس کی حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت اورنگزیب کا اتہاس جو حقیقت میں ہے، اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، لوگوں کو دکھا دیا جائے یا لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، تو ہندوستان ہی نہیں بر صغیر کے اندر حضرت اورنگزیب کے چاہنے والے آپ کو ہر جگہ پھر دیکھنے کو مل جائیں۔ وہ اورنگزیب بادشاہ جنہوں نے 50 سال کچھ مہینے کچھ دن حکومت کی، اور حکومت کا عالم یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ہندوستان اس وقت نہیں تھا جو ہندوستان آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، جس ہندوستان کو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس ہندوستان کی سرحدیں اور حدود کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، جو موجودہ وقت میں ہندوستان کی حدود ہیں، ان حدود سے بالا تر، ان حدود سے بڑا دور و دراز پھیلا ہوا یہ ہندوستان تھا اس وقت۔ اس ہندوستان کی سرحدوں کی بات اگر میں کر لوں تو بھوٹان اس میں شامل تھا، بنگلہ دیش اس کے اندر شامل تھا، پاکستان اس کے اندر شامل تھا، افغانستان اس کے اندر شامل تھا، تبت اس کے اندر شامل، یعنی جو تمام ملک بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اس وقت ہندوستان کی حدود میں داخل تھے اور ایک ہی ہندوستان۔ اس ہندوستان وسیع و عریض زمین رکھنے والا وہ ہندوستان، اسی ہندوستان پر حکومت کرنے والے بادشاہ کا نام، سلطان کا نام اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ہے۔ آج لوگ حضرت اورنگزیب کے اتہاس کو اس لیے بھی بدل کر دکھا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ سیاست کی روٹیاں سیکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے چولہوں پر سیاست کی روٹیاں اس بات پر ہی سکتی ہیں۔ حضرت اورنگزیب کی میں بات کر رہا تھا، یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کا طریقہ آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ آج اگر کسی محلے کا کوئی کارپوریٹر بن جاتا ہے، کسی گاؤں کا کوئی چھوٹا سا نیتا بن جاتا ہے، اگر کسی محلے، کسی بستی، کسی شہر کا چھوٹا موٹا کوئی نیتا، کوئی حکومت کا عہدہ، کوئی کرسی اس کو مل جاتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنا بینک بیلنس بناتا ہے، اپنا مکان تیار کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اپنی زمین جائیداد اکٹھی کرتا ہے اور اپنے عزیز اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اکاؤنٹس کو بھرتا ہے، اپنے کھاتے میں پیسے ڈالتا ہے، اپنے بینک اور بیلنس کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے اس ولی پر، قربان جائیے ایک ایسے سلطان پر، قربان جائیے اس مجاہد برحق پر جس نے 50 سال 6 مہینہ یا کچھ مہینے کچھ دن کی حکومت کی اور اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی، کئی دہائیوں تک جس کی حکومت رہی ہو، اس کا زندگی گزارنے کا اگر طریقہ آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ اورنگزیب جن کی اتنی بڑی سلطنت، لیکن اگر ان کی مالی حیثیت کی بات کر لی جائے تو پتہ چلے گا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے استاد حضرت ملا احمد جیبن جونپور کے جو رہنے والے، ایک مرتبہ یہ حضرت اورنگزیب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں سلام دعا ہوتی ہے۔
जैसे ही हजरत औरंगजेब आलमगीर ने देखा मेरे उस्ताद आए हैं, उस्ताद का अदब किया है, बैठाया है और पूछने लगे हैं कैसे आना हुआ। अब मुल्ला अहमद जीवन कहते हैं कि फिक्र फाका है, तंग दस्ती की वजह से हालत खस्ता है। इतना सुना है हजरत औरंगजेब के चेहरे पे अफसुर्दगी के आसार नजर आने लगे। हजरत औरंगजेब उठते हैं और उठने के बाद में अंदर जाते हैं और एक अठन्नी निकाल करके आते हैं। इतना बड़ा बादशाह, उस्ताद ने तो ये सोचा होगा कि मेरा शागिर्द बादशाह है, सल्तनत का मालिक है, सुल्तान है, इसको बोलूंगा ये तो खजाने देगा, ये तो माल दौलत के अंबार लगा देगा। लेकिन हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा अठन्नी लेकर के आए और वो अठन्नी मुल्ला अहमद जीवन को दी है और देने के बाद में फरमाया कि मेरी कमाई का जो हिस्सा है मेरे पास इतना ही है जो मैं आपको दे रहा हूं। उस्ताद भी बड़ा अक्ल और फहमो फरासत वाले थे। मुल्ला अहमद जीवन ने वो अठन्नी ली और लेने के बाद में वहां से चलते बने। कुछ वक्त गुजरता है, हजरत औरंगजेब कहीं जंग में मसरूफ हैं, किसी जंग में हैं। इधर मुल्ला अहमद जीवन उस अठन्नी के कुछ बीज खरीदते हैं कपास के और उससे काश्तकारी करते हैं, खेती करते हैं। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद में जब हजरत औरंगजेब वापस आए, क्योंकि हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमान ने टैक्स को भी लगा रखा था, वो चाहे किसी धर्म का किसी मजहब का मानने वाला हो, हजरत औरंगजेब ने उन पर टैक्स लगा रखे थे। अब टैक्स जो लोग वसूल करते थे, वसूल करने वाले उन टैक्स को वसूलते थे। लेकिन जिस वक्त हजरत औरंगजेब वापस आए, वापस आने के बाद में सारे सल्तनत के हालात का जायजा लिया तो आपकी सल्तनत में जो खजानों और टैक्स का जिम्मेदार था, जो एक बनिया था जिसको ये जिम्मेदारी दे रखी थी, उससे पूछा तो उसने कहा कि एक नए आपके जो उस्ताद हैं ये मालदार हुए हैं, इनके ऊपर भी टैक्स बनता है। सुना है इन्होंने बड़ी जमीनें खरीदी, सुना है इन्होंने बड़ा माल जमा कर लिया है, बड़ी फसलें, बड़े फैक्ट्रीज और कारखाने लगा लिए हैं। इनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? हजरत औरंगजेब फरमाते हैं मेरा कानून सब पर एक सा है। लेकिन वो तो बड़ा फिक्र फाका में मुब्तला थे, उनकी हालत तो बड़ी खस्ता थी। औरंगजेब हैरानी के साथ पूछते हैं कि वो तो कुछ साल पहले मेरे पास आए, उन्होंने ऐसे ऐसे हालात बताए, अब इतनी माल और दौलत कहां से आ गई? जाओ मेरी उस्ताद की बारगाह में पैगाम पहुंचाया जाए, उनको बुलाया जाए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। अब उस्ताद को बुलाया गया। हजरत मुल्ला अहमद जीवन तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद में हजरत औरंगजेब की बारगाह में जैसे ही हाजिर होते हैं, औरंगजेब उस्ताद के अदब में खड़े हो जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। उसके बाद में कहते हैं उस्ताद मोहतरम, कुछ साल पहले का ही अभी वक्त गुजरा है, आप आए थे, आपके हालात जो आपने बताए थे, उन हालात को देखते हुए तो नहीं लगता है कि आपकी माली हालत अब इस कदर बढ़ जाएगी। इतना अरसा नहीं गुजरा है कि आप अभी इतनी जमीनों के मालिक हो जाएं, इतने मालदार कैसे हो गए जो आप पर टैक्स लगने लगा, आप पर टैक्स लगाया जा रहा है। मुल्ला अहमद जीवन कहते हैं ए सुल्तान, मैं आपके पास में आया था, मैंने आपको अपनी हालत के बारे में आगाह किया। उस वक्त आपने मुझे जो अठन्नी दी थी, ये उस अठन्नी का कमाल है कि मेरे खजाने माला माल होते जा रहे हैं। ये वो आपकी दी हुई अठन्नी है जिस अठन्नी की बरकतें इतनी हैं कि मेरी तिजोरी भर गई है, मेरे पास जमीन और जायदाद के अंबार लगते जा रहे हैं। आखिर उस अठन्नी का राज क्या है? उस अठन्नी के अंदर इतनी बरकत कैसे आ गई? अब हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने जब ये कहा तो औरंगजेब ने नजरों को झुकाया है और कुछ देर तवक्कुफ फरमाने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद में उस्ताद की तरफ देखा है और मुस्कुराए हैं। और मुस्कुराने के बाद में उस बनियों को बुलाया है जो आपका काम देखता था, और देखने के बाद जो हिसाब किताब लगाता था उसको बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया कि वो जो हिसाब तुमने दिया था उस हिसाब के बारे में
ذرا پھر سے مجھے تفصیل سے سمجھاؤ۔ پھر سے اس نے تفصیل سے حساب سمجھایا۔ حساب کے اندر دیکھا تو 1 روپے کی کمی آ رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب فرماتے ہیں یہ 1 روپیہ کہاں ہے؟ حضرت اورنگزیب نے جب اتنا کہا کہ یہ 1 روپیہ جو کم پڑ رہا ہے آخر اس کا حساب کون دے گا، یہ 1 روپیہ کہاں غائب ہو چکا ہے۔ حضرت اورنگزیب کی بات سن کر کے وہ آپ کا منشی منیم جو بھی ہے وہ بنیا کہتا ہے کہ میرا حساب تو مضبوط ہے لیکن یہ 1 روپیہ اس کی حقیقت اگر آپ پوچھتے ہیں سلطان تو میں بتاتا ہوں۔ میرے گھر کا چھپر جو ہے وہ کھستا تھا اور وہ پانی کی وجہ سے ٹپکتا تھا، مرمت کی ضرورت تھی۔ میں ایک مرتبہ بارش کے موسم میں اپنے اسی چھپر کے نیچے آرام کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بارش کا موسم ہے، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو اور لگاتار ہو میں اس کی مرمت کروا لوں۔ میں شام کے وقت ایک چوراہے پر گیا اور جہاں مزدوروں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا اور مزدوری کی اس مجمع میں نے ایک مزدور سے بات کی اور پوچھا کہ کیا تم میرے گھر کی مرمت کر سکتے ہو؟ تو ان میں سے ایک مزدور بولا ہاں میں کر سکتا ہوں، اور وہ مزدور اپنی مزدوری کرنے کے لیے میرے گھر پر آیا۔ اس نے اپنی قیمت بتائی، میں نے اس کی قیمت ادا کی۔ اس نے کہا میں شام سے لے کے صبح تک کام کر دوں گا لیکن فجر کے وقت چلا جاؤں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اس نے میری گھر کی مرمت کی اور مرمت کرنے کے بعد میں وہ فجر کا وقت ہوا، اس نے اپنی رقم لی 98 اور چلتا بنا۔ بات تو یہ بھی ہوئی تھی کہ اگلے دن اگر آئے گا تو 98 اور دی جائے گی، مرمت کا جو کام باقی رہ گیا وہ پورا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگلے دن وہ نہیں آیا۔ وہ 98 میں نے سلطان اس کو دے دی تھی اور آج بھی اس کی 98 جو باقی ہے وہ میرے پاس رکھی ہوئی۔ اب اتنا سنا ہے کہ سلطان اورنگزیب نے استاد کی طرف دیکھا، استاد اورنگزیب کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، مانو نگاہوں میں ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 98 کی برکتیں ہیں، سلطان اورنگزیب کہتے ہیں یہ 98 کی جو برکتیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں میرے استاذ محترم، یہ وہ 98 ہے جو میں نے رات کی تنہائی میں چہرے کو ڈھک کر کے مزدوری کر کے کمائی تھی۔ اس 98 کی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں، میری کمائی کا یہی واحد ایک حصہ تھا میرے پاس جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ قربان جاؤ اورنگزیب کو غرور اور ظالم بادشاہ جو لوگ بتا رہے، نوجوان مسلم جو اورنگزیب کی چھبی کو سن کر کے اورنگزیب کے نام لینے سے کترا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں۔ جو بادشاہ اتنی زمین اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک، وہ رات کے اندر دوسروں کے گھروں پہ چھپر چھائے گا، 98 کمائے گا۔ وہ ایک 98 کماتا ہے، رات بھر کام کرتا ہے۔ اور سنو، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی کہانی سن رہے ہو، سنو، یہ وہ سلطان گزرا ہے جس نے وصیت میں یہ کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میری میت کو، میرے جنازے کو شان اور شوکت کے ساتھ لے کر کے مت جانا، شاہی انداز میں اس کو مت نکالنا، میرے جنازے کو، میری میت کو بالکل سادہ انداز میں لے جانا، اور میرے جسم پہ کوئی قیمتی لباس نہیں ہونا چاہیے، میرے جسم پہ بادشاہوں والا کوئی لباس نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت اورنگزیب نے فرمایا کہ میری کمائی کا جو حصہ ہے، حضرت اورنگزیب ٹوپیاں بنتے تھے، قرآن لکھتے تھے، اور اس سے جو پیسے آتے تھے ان پیسوں سے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ جب یہ کام نہیں ہوتا تو کبھی کبھی مزدوری کر لیا کرتے۔ حضرت اورنگزیب نے فرمایا، وصیت کی کہ میرے جنازے پر، میری میت پہ جو کفن ڈالا جائے وہ حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ بھی مت خرچ کرنا، بلکہ میں نے اگر جو کمایا ہے، جو ٹوپی بنی ہے، ان میں سے میرے جسم پر میرے کفن کو خرید کر کے ڈال۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میری قبر پہ گنبد کو مت بنایا، مقبرہ مت بنانا۔ آج بھی اورنگزیب کی خلد آباد کے اندر، اورنگ آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر دوری پر خلد آباد کے قریب، خلد آباد کے اندر مزار مبارک ہے، کھلے آسمان کے نیچے بڑے سلطان 10 دہائیوں 5 دہائیوں تک حکومت کرنے والے سلطان کا اگر آپ دیکھیں گے تو ایک قبر کے اندر جسم موجود ہے، کھلا آسمان ہے، قبر کے اوپر صرف آج بھی ایک سستا اور مدہ سفید کپڑا پڑا ہے۔
یہ وہ سلطان اورنگزیب ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اور ہوگی، ابھی اور بتائی جائے گی۔